الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم صدر محترم اراکین کمیٹی، معزز سرپرست حضرات، عزیز طلباء و طالبات، جو ہمارا یہ آپس میں مل کر بیٹھنا ہے وہ یہ کہ جو کام ہم کیے ہیں اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں اور کتنی کوشش کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کو بیٹھ کر طے کرنا ہے۔ جب تک کسی کام کی جانچ نہیں ہوگی، پڑتال نہیں ہوگی، اس کا نفع ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے سرپرست حضرات کو بھی تاکیداً درخواست کی گئی تھی کہ آپ کا آنا بے حد ضروری ہے۔ جو حضرات آئے ہیں اللہ ان کے جذبات کو قبول فرمائے، جو نہیں آئے ہیں اللہ ان کے اندر فکریں پیدا فرمائے۔ تو یہاں پر تو عنوان یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے آنے سے پہلے اپنی امت کو اتنا آگاہ نہیں فرمایا جتنا رمضان کے آنے سے پہلے آگاہ فرمایا۔ اسی لیے مختلف روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرنے کا انداز جو صحابہ کے سامنے بیان کیا وہ یہ کہ اچانک اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے فرمایا، دیکھو کون آ رہا ہے، دیکھو تمہیں کون بلا رہا ہے۔ تو صحابہ نے پلٹ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر نے کہا، اوحی النظر، اللہ کے نبی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کہیں جبرائیل تو قرآن لے کے نہیں آئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، عدو حذر، کہ اللہ کے نبی ہر طرف سے دشمنان اسلام مسلمانوں پر حملے کی سازشیں کرتے ہیں، کوئی دشمن تو حملہ نہیں کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کس کی آمد کی اطلاع ہم کو آپ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی قدردانی کو اپنی امت کو اس سے آنے سے پہلے بتایا ہے۔ بلکہ رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی استقبال کی دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا الی رمضان۔ رجب کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے نبی رمضان میں پہنچنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اس میں اعمال کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں، 1 کے 70 مل رہے ہیں، ہر چیز کا وزن بڑھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ ہماری آخرت کے بنانے کا مہینہ ہے، تو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے اور وہ ہمارا بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے تو ہم اس کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، دلہن آنے والی ہے، تو اس کے لیے مہینوں پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ہر چیز کے استقبال کا ایک انداز ہوتا ہے جو جتنا محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب اس کی کتنی قدردانی ہم کو کرنا ہے کہ ایک مہمان آئے گا رشتہ دار کا اور ایک بڑے لوگوں کا، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کا اتنا ہی زیادہ استقبال ہوتا ہے۔ بھائی یہ چیف منسٹر کا مہمان ہے، یہ پرائم منسٹر کا مہمان ہے، یہ دوسرے ملک کے نمائندوں کا، صدر کا مہمان ہے، تو اس کی کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ایک ملک کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے تو مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں کہ وہ آ رہا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے تو ہمارے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اس کا بھی استقبال ہم کو کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں 6 مہینے ہم کو انتظار، رمضان کی آمد کا انتظار ہوتا تھا۔ 6 مہینے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، جذبات ہو رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں وہ مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ بنا لوں گا، اب پورا مہینہ اللہ کو دے دوں گا۔ 6 مہینے پہلے سے فکریں بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا تو دنیا کے مشاغل سے یکسو ہو کر سارا مہینہ عبادات میں اور آخرت کے بنانے میں گزارتے تھے، اور رمضان گزرتا تو 6 مہینے تک اس کی جدائیگی پہ روتے تھے۔ تو جن کو رمضان سمجھ میں آیا انہوں نے اس کی ایسی قدردانی کی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی رمضان کی قدردانی
ایسی کرنی چاہیے، اس کا استقبال ایسے کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سب سے پہلے یہ ہو کہ ذہنی اعتبار سے ہم تیار ہو جائیں کہ یہ مہینہ ہم عبادت کا مہینہ بنائیں گے، چپل کے خریدنے کا، کپڑوں کے خریدنے کا، سامان کے خریدنے کا، بازاروں میں گھومنے کا۔ یہ مہینہ ہم رمضان کے مہینے کو نہیں بنائیں گے، یہ مہینہ خالص عبادت کے لیے بنائیں گے۔ تو اسی لیے چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم ضرورت اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں کسی قسم کی شاپنگ نہیں کریں گے، یہ ابھی سے ہم طے کر لیں کہ جہاں پر اللہ آخرت دے رہا ہو، جنت دے رہا ہو، جنت کی نعمتیں دے رہا ہو، ہم حقیر چند دنوں میں گھس جانے والی چپل کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چند سال میں کپڑے پھٹ جانے والوں کے اس کپڑے کی فکر میں ہم رمضان کے وہ قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کی قدردانی نہیں ہے، ناقدری ہے۔ اسی لیے رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ دنیا کے سارے دھندوں کو رمضان سے پہلے، ساری ضرورتوں کو رمضان سے پہلے ہم ختم کر لیں۔ اور دوسری اخروی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں اتنے وقت سے اتنے وقت تک کتنی عبادت کروں گی۔ تہجد کا اہتمام، سحری میں اٹھتے ہیں تو سحری سے پہلے چند اوقات پہلے ہم تہجد کا اہتمام کرنے والے بنے، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو، چاہے اتنے ہی وقت میں کیوں نہ ہو جتنی دیر میں تم بکری کے تھنوں سے دودھ کو دو سکتے ہو، دودھ نکال سکتے ہو۔ تو چند لمحوں کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی بھی اگر وقت میں تم تہجد پڑھ سکتے ہو تو اس کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ ہم سحر میں تو سال بھر نہیں اٹھتے اس وقت میں، لیکن تہجد میں اٹھتے ہیں۔ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنے شیڈول میں یہ لکھ لیں کہ میری رمضان میں تہجد انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ فضائل ہم قرآن کے سنے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ صرف مرنے کے لیے ہم قرآن کا استعمال کرتے ہیں، مرنے کے بعد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر قرآن پہ کیسے زندگی کو گزارنا، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ اس لیے ہم قرآن کو کثرت سے جو ہے پڑھنا ہے، اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تابعین، طبع تابعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 60 قرآن 62 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے تابعین، طبع تابعین کے تعلق سے لکھا ہے، حضرت علی ازدی علیہ رحمہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ 90 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ زندگی میں 40,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا اس کمرے میں کبھی گناہ نہ کرنا، میں نے یہاں 40,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ تو ایسے ایسے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں، قرآن سے ان کو عشق تھا، محبت تھا، اور قرآن کو جو ہے اپنے دل کی بہار بنائے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سردی کی راتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، سلام بھی نہیں پھیرا، قیدے میں بیٹھی ہوئی ہیں، فجر کی اذان ہوئی، فوراً سلام پھیر کر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھے، ساری رات ختم ہو گئی۔ یعنی قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چل رہا، 2 رکعت میں نماز پوری ہو رہی ہے، اور 2 رکعت میں پوری رات گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اس لیے ہمارا بھی تعلق قرآن پاک سے ایسے ہی رمضان کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں، یہ اپنے ارادوں کے اندر ہو کہ میں 10 قرآن ختم کروں گا یا کروں گی یا 5 کروں گی، یا کم از کم 1 قرآن مجید میرا رمضان کے اندر مکمل ہو جائے۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سی سرپرست خواتین بھی آئی ہیں، یہ مہینہ آپ صرف اپنے آپ کو چولہے میں مت جھونکیے، یہ 11 مہینے بہت کچھ پکایا ہے، بہت کچھ کھلایا ہے، یہ مہینے کو ہم عبادت کا مہینہ بنائیں گے۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، طعام کا مہینہ نہیں، یہ رحمان کا مہینہ ہے۔ سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو پھر یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے ہم کو اللہ مل جائے اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں ہم اللہ کو پانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اپنے کھانے پینے کے اوقات کو جو بدلتے ہیں اس میں ہم کھانے پینے میں بھی کمی کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے روزے کا مقصد ہی نفس کو کچلنا ہے، اور نفس کچلتا ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے۔ اب ہم افطار کے اندر 40 قسم کے پکوان ہیں وہ کھا رہے ہیں، پھر نماز جو مغرب کی پڑھ کے آ کے پھر دسترخوان، اس میں تہاری بریانی، پھر عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے پھر اس میں کھا رہے ہیں۔ تو اتنا کھا رہے ہیں، اللہ کی قدرت اور یہ کرامت کے جتنا کھا رہے ہیں سارا ہضم ہو جا رہا، پھر سحری میں بھی کھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ مہینے کو کھانے کا مہینہ بنا لیے ہیں۔
اسی لیے غیر بھی بولتے ہیں وہ حلیم کا مہینہ کب آ رہا، ان کو بھی معلوم ہے یہ مہینے میں ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ ویسے روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے اوقات رمضان میں کھانے پکانے میں ہی مشغول ہو جائیں۔ خصوصاً عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رمضان میں نئے نئے ڈش بنانے کا، یوٹیوب پہ سرچ کر کے بناتی ہیں، وہ کر کے بناتی ہیں۔ تو یہ بنانے کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، نہ اللہ مل سکتا ہے۔ یہ ہم اپنے کھانے پینے کو مختصر کر لیں۔ اماں جان عائشہ کی سیرت کو دیکھیں، سحر کر رہی ہے ایک کھجور اور ایک گلاس پانی پر، افطار کر رہی ہے ایک کھجور ایک گلاس پانی پر۔ ایک مرتبہ باندی سے کہا کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ، تو کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 لاکھ درہم گھر میں پڑے ہوئے تھے، سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ اور شام کے وقت میں مغرب میں باندی سے کہہ رہی ہے کچھ کھانے کے لے کر آؤ، تو باندی خالی پانی لے کر آئی، تو کہا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ نے وہ باندی کہنے لگی 2 لاکھ درہم آپ نے تقسیم کر دیے، آپ کی افطاری کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے ہی یاد دلاتی تو 2-4 درہم ہم بھی رکھ لیتے، یعنی خود روزے سے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 لاکھ درہم آج کے کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں، سارا کا سارا غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کیا، اور خود روزے سے ہیں، افطار میں کیا کھانا ہے ان کو یاد نہیں ہے، اور گھر میں کوئی سامان نہیں۔ اب ہماری فکر ظہر سے یہی ہے کہ کیا کیا پکائیں گے، دہی بڑے بھی ہونا، مچھیاں بھی ہونا، فلاں بھی ہونا، فلاں بھی ہونا۔ دن بھر ہمارا نفس بھوکا تھا، اور وہ جتنا بھوکا تھا اتنا ہی اس کو کھلا دیے۔ تو اب ہمارے نفس کی کیا تربیت ہوئی؟ فرمایا کہ یہ مہینہ ہمارے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، ہمارے نفس کو قابو میں لانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو ہم صرف کھانے پینے سونے کا مہینہ نہیں بنانا ہے، بلکہ اس کے اندر کم سوئیں گے، کم کھائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ غلام صوفی علیہ رحمہ کے تعلق سے ہمارے بزرگ حال ہی میں سنا رہے تھے کہ اپنے خواتین کو خصوصاً آپ وصیت کرتے تھے کہ بیٹیوں، ماؤں، رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد اپنے چولہوں کو مت جلاؤ، عصر سے پہلے تم پکا کر فارغ ہو جاؤ، عصر سے مغرب کا وقت خالص عبادت میں اور دعا میں گزارو۔ یہ عورتوں کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے۔ تم بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کو پالو، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے، کپڑوں کے پہننے کا، شیر خورمے کے کھانے کا، بریانیوں کے کھانے کا، حلیم کے کھانے کا نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ بتایا کہ جو ہے ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، ساری تیاریاں ہو گئی، شادی خانہ 5 لاکھ کا لیا گیا، 5000 لوگوں کو بلایا گیا، 25 قسم کے کھانے بنائے گئے، اس کو بہترین قسم کے جو ہے زیور لائے گئے، 50-60 جوڑے دلہن کو لائے گئے، اور کئی تولے زیور سونے کے اس کو لائے گئے، اور جو ہے شادی کا مقام طے ہوا، شادی خانے میں انتظار ہو رہا ہے۔ اطلاع ملی کہ جو ہے دولہا نہیں آ رہا ہے، دولہا شادی سے انکار کر رہا ہے۔ تو اب جو ہے لوگ تسلی دے رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ آنے والے ان سے کہہ رہے ہیں بھئی کئی کو رو رہے ہیں، یہ 50 قسم کے کھانے بنے، یہ فرنیچر ہے، ڈبل جو ہے الماری ہے آپ کی، یہ مہاراجہ پلنگ ہے، اس پہ آپ کی بیٹی کو جو ہے 60 جوڑے مل گئے، 50 قسم کے کھانے ہیں، اور یہ بہترین کپڑے ہیں، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ رو رہے کیوں ہیں؟ تو وہ بولیں گے کہ جو ہے یہ سب کیا کریں گے لے کے، اس کو اس کا جوڑا نہیں ملا، اس کا شوہر نہیں ملا، اس کا گھر آباد نہیں ہوا، سارے سامان مل گئے، ساری چیزیں مل گئی، شوہر ہی نہیں ملا۔ تو فرمایا کہ رمضان میں بھی ہم کو نئے کپڑے ملے، چپل ملے، حلیم ملی، کھانے کے سارے سامان ملے، اللہ ہی نہیں ملا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ جیسے دولہا نہیں ملا تو ہم نقصان سمجھتے، ساری دنیا افسوس کرتی، اور ہم کو رمضان میں سارے چیزیں ملے لیکن اللہ نہیں ملا۔ تو یہ رمضان بھی کیا ہمارا رمضان ہے، اسی لیے ہم یہ رمضان کو قیمتی بنائیں گے، اس کے اندر کے اوقات کو قیمتی بنائیں گے، گپ شپ میں نہیں، غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، چغل خوری سے بچیں گے، ہر طرح کی بے حیائی سے بچیں گے، خصوصاً خواتین بازاروں میں نہیں جائیں گے۔ یہ طے کر لیں کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، بے پردگی کا مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج کیا ہے، یہ بات کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا کریں، رمضان کے مہینے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، اسی لیے روزے چھوڑ کے عورتیں بازاروں میں جا رہی۔ ایک روزہ چھوڑنا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کو زندگی بھر بھی وہ روزے رکھ لے تو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ روزے کے مسائل کو معلوم کرے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ معمولی بہانوں سے ہم روزے توڑ دیتے ہیں، سر میں درد ہو گیا، بخار آ گئی، ڈاکٹر منع کر دیا، یہ سارے چیزوں کے وجہ سے ہم روزے کی عظمت کتنی بڑی ہے اس عظمت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے، نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، کہ مسلمانوں کی حکومت میں غیر مسلم رہا کرتے تھے،
تو وہاں پر ایک مجوسی بھی رہتا تھا، مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والا۔ اس کا بیٹا جو ہے عصر کے وقت میں بازار میں چورستے پہ کھڑے ہو کر کچھ کھا رہا تھا، تو اس مجوسی نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ مسلمان رہتے ہیں، اور تو جو ہے کھڑے ہو کر، لوگ روزے سے ہیں، تو جو ہے سب کے سامنے کھا رہا ہے، دو چار اس کو مارا اور دو چار چپت لگائی اور اس کے گریبان کو پکڑ کر گھر میں لے کر آیا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے روزے دار ہیں اور تو چوراہے پہ رو کر کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ تنبیہ کر دی، غرض بات آئی اور چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد وہ مجوسی کا انتقال ہوا۔ پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو مجوسی ہے، اللہ کا نافرمان، اللہ کا جو ہے باغی ہے، جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، مشرک ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بالا خانوں میں، شہد کی نہروں میں، وہاں کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ پوچھا، ارے تو جو ہے کافر تھا، مشرک تھا، اور اللہ کا وعدہ ایمان والے کو جنت میں ڈالنے کا ہے، تو کافر اور مشرک ہو کر جنت میں کیسے چلے گیا؟ تو وہ خواب میں ہی کہہ رہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ میں مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مرا ہوں، وہ اس لیے کہ میں نے رمضان کے اندر اپنے بچے کو تنبیہ کی تھی، تنبیہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مرتے وقت مجھے کلمے کی، ایمان کی اہمیت کو بتایا، میں کلمہ پڑھ کے مرا ہوں، اس لیے میں جنت میں داخل ہوا۔ تو صرف رمضان کی عظمت دل میں رہنے کی وجہ سے، بچے کو تنبیہ کرنے کی وجہ سے، مرتے وقت کلمہ اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دیا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ اور اللہ ہمارے لیے جنت کو بنائے، رمضان کو ہم کو دیے، پھر بھی ہم رمضان میں جنت میں جانے والے اعمال نہ کریں، تو میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ تو اس لیے ہم یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم صرف گھروں کے صاف کرنے کا، پردوں کو صاف کرنے کا مہینہ نہیں بنائیں گے، اپنے اعمال کو صاف کرنے کا مہینہ بنائیں گے، اور دل کو صاف کر کے رمضان کے اندر داخل ہونا ہے۔ دل کے اندر کدورت ہے، جھوٹ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، آپس کی دشمنیاں ہیں، تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سینوں کو ہم صاف کر لیں۔ ساس بہو سے لڑی ہوئی ہے، معافی مانگ لیں، ننند بھاوت سے لڑے ہوئے معافی مانگ لیں، بھائی سے لڑا ہوا ہے معافی مانگ لیں، پڑوسی پڑوسن سے لڑا ہوا ہے، یہ آپس میں معافی مانگ لیں، دیورانی بھاوج کے آپس کے جھگڑے ہیں، تو یہ آپس کی ناچاخیاں ہیں، یہ ختم کر لیں۔ ختم کر کے رمضان کا ہم استقبال کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت، جہنم سے خلاصی، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے جو رمضان میں بندے کو دینے والے ہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر اللہ آئیں گے، اللہ کی مغفرت آئیں گی، تو دل صاف ہوگا تو اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو ڈالیں گے۔ برتن گندا ہو تو دودھ والا بھی دودھ نہیں ڈالتا، بھئی برتن دھو کے آؤ بولتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کے اندر اپنی رحمت کو کیسے ڈالیں گے جس میں بغض بھرا ہوا ہے، جس میں حسد بھری ہوئی ہے، جس کے اندر آپس کے جھگڑے، نا اتفاقیاں، توڑ توڑاؤ، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر رمضان کے اندر تو ہم داخل ہو رہے ہیں، لیکن رمضان ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ طے کر لیں کہ رمضان کی قدردانی کریں گے اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے بچے حافظ قرآن بنیں، دین کے داعی بنیں، کہ آج کے دور میں بچوں کو دین کی تعلیم کی اہمیت اور عظمت پہلے زمانے سے زیادہ ہے، کیونکہ ماحول اتنا پرفتن دور ہے۔ آپ کبھی سنے نہیں تھے کہ دنیا میں اولڈ ایج ہوم بھی ہوتے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ کو کرائے سے بھی پالا جاتا ہے۔ آج ہو رہا ہے، کیونکہ اولاد نافرمان ہو گئی، پتہ نہیں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے اور ماں کا کیا مقام ہے۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ سب سے قیمتی چیز کل لے کر آنا جو تمہارے گھر میں ہے، تو سب نے جو تھا وہ لے کر آیا۔ ایک بچہ جو ہے ایک کاغذ میں کچھ مٹی لے کر آیا، تو اس ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم مٹی کیوں لے کر آئے، مٹی تو حقیر ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا ہمارے نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو میں نے اپنے ماں کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کر لایا ہوں، یہ مٹی معمولی نہیں ہے، یہ جنت کی مٹی ہے۔ جس کو ماں کی عظمت معلوم ہوئی تو اس کے اندر جذبات کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، رات کے وقت میں گھر آتے، 90 سال کی ان کی والدہ ہیں، پیر دباتے دباتے ماں کے پیروں کا بوسہ لیتے، کبھی پنڈلی کا، کبھی پنجے کا، کبھی ایڑی کا بوسہ لیا کرتے۔ ماں اپنے پیر کو کھینچ لیتی تھی، بوڑھی تھی، ضعیف تھی، جو ہے پیروں کو
کمزوری کے عالم میں بھی کھینچ لیتی تھی اور اپنے بیٹے کو بوسہ لے کے کہتی، امام شافعی تو کتنا بڑا امام ہے، قال اللہ قال الرسول تیری زبان سے نکلتا ہے، تیرا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے، علم و عرفاں تیرے اندر موجود ہے، میں نہیں چاہتی کہ تیرے ان مبارک لبوں سے، جس تو قال اللہ قال الرسول اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ان مبارک لبوں سے تیرے ماں کا بوسہ لینا مجھے گوارا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیروں کو سینے سے لگاتے اور بوسہ لے کے فرماتے، اماں میں تیرے پیر کو نہیں، میں جنت کو بوسہ لے رہا ہوں، میری جنت کو میں بوسہ لے رہا ہوں۔ تو یہ مقام ماں کا کام ملا، یہ دینی مدارس سے ملا ہے کہ ہمارے بچے فرما بردار بنے، ماں باپ کے اطاعت شار بنے اور ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہو۔ یہ ہر ماں باپ کو اس کی خوشی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ادارے کا تعاون ہم کرنے والے بنے، کہ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ 10 لوگ خاندان کے قریبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کو حافظ بنانے میں کوشش کیے ہوں گے، اس کو شاباشی دے رہے ہوں گے، اس کو انعام دے رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کو یہ حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے یہ جذبات ہونا، جیسے ہم اسکولوں کے بچوں کی فکر کرتے، یہ حافظ بننے والے بچوں کی اس سے زیادہ فکر کرنا، کیونکہ یہ ہماری دنیا بنا سکتے ہیں، یہ ہماری آخرت بنائیں گے۔ اور خصوصاً طالبات بھی ہمارے پاس آتی ہیں، خواتین کو علم کا کتنی ضرورت ہے کہ علم کے بغیر جو ہے گھرانوں میں دین داخل نہیں ہوتا۔ عورت کی زندگی کے اندر دین آنا خاندان میں دین آنے کا ذریعہ ہے، کہ یہ چوکھٹ مرد کی زندگی کا دین صرف چوکھٹ تک ہے، لیکن عورت کی زندگی کے اندر دین آیا تو میری ماں اور بہنوں سارے خاندان کے اندر دین داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے، جس نبی کی بیوی دیندار تھی، ایمان والی تھی، اللہ تعالیٰ اس امت کو بہت بڑھایا ہے اور بہت کامیاب کیا ہے۔ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویاں دین میں داخل نہیں ہوئی، اپنے نبیوں کا انکار کرنے والی تھی، شوہر کا انکار کرنے والی تھی، تو ان کی امت کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ علیہ السلام دیندار بیوی ہے، دین زندگی کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے طفیل میں ان کی نسلوں میں نبی کو پیدا کیا۔ ہم دیندار بنیں گے، ہماری نسلوں میں اللہ ولیوں کو پیدا کریں گے۔ اسی لیے خواتین کی تعلیم کا بھی نظم بہت ضروری ہے کہ ہماری بچیاں دیندار بنیں، ہماری بیٹیاں دیندار بنیں، ہماری مائیں دیندار بنیں۔ اس کے لیے تعلیم کا نظم ہمارے مدرسے میں چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنا پردے کا ماحول ہو سکتا ہے اس ماحول کے اعتبار سے۔ اسی لیے سرپرست حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر گھر میں بھی کرنا ضروری ہے۔ ساری ذمہ داری استاد پر نہیں ہے۔ جیسے آپ سائیکل چلاتے ہیں، اس کے 2 ٹائر ہیں، ایک ہو تو نہیں چلے گا۔ پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک کٹ جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا، جتنا ہی ہلا لے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صرف استاد ہی محنت کر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ بچہ گھر میں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، کیسے ماحول میں ہے، ٹی وی دیکھ رہا کہ فون اس کے ہاتھ میں دے دیے، فضولیات میں پڑا ہوا ہے، پھر مول صاحب کو آ کے بول رہے ہیں کہ مول صاحب بچہ نہیں پڑھ رہا۔ بھائی بچہ گھر میں پڑھیں گا، مول صاحب کو آ کے سنیں گا، مدرسے میں سناتا، گھر میں یاد کرتا۔ اسی لیے گھر کے اندر بچے کو ایک ماحول دیں، ایک کمرہ دیں اس کو، خالص بیٹا تم کو یہ گھنٹے سے یہ گھنٹے تک، مغرب سے عشاء تک اتنی دیر تم کو خالص قرآن کو پڑھنا ہے، اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ آپ تنبیہ کریں گے تو بچہ مدرسے میں آ کے سبق بھی سنائے گا اور وہ آگے بھی بڑھے گا۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری ہم دونوں کی ہے کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے جلد سے جلد حافظ بنیں گے اور صحیح قرآن پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیں گے، صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بنیں گے۔ تو اس لیے سرپرست حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی چھٹیوں میں بھی خصوصی نگرانی کریں۔ چھٹیاں مختصر دی جا رہی ہے ہماری، 23 مارچ سے یعنی کل سے اتوار تک، پیر سے پھر مدرسہ رہے گا، رمضان میں 20 رمضان تک مدرسہ رہے گا۔ تو یہ چند دن آپ کے دیے جا رہے ہیں، یہ تیاری کے لیے 2-4 روزے رہ لیں گے۔ مدرسے کے اوقات بھی اساتذہ بتائیں گے آپ کو، 9 بجے سے 12:30 بجے تک، 1 بجے تک مدرسہ رہے گا پابندی سے۔ سحر کر کے خود بھی سو رہے ہیں، بچے کو بھی بغل میں سلا رہے، تو بچہ کب پڑھنے آئیں گا؟ اسی لیے بچے کو یہاں پر 8:30 بجے ہی بھجا دینا ہے۔ رمضان کے مبارک گھڑیوں میں بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ جو کام دین کا کام ہے میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہر مرد یہ فکر کرتا ہے، ہر باپ یہ فکر کرتا ہے کہ میرا بچہ میرے بعد دنیا میں زندگی کیسے گزارے گا۔ ساری دنیا یہی سوچ رہی ہے
کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دکان کا، ان کی تجارت کا، لیکن فرمایا کہ مومن کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا خبر میں کیا ہوگا، اس کی آخرت کا کیا ہوگا۔ ہر نبی نے اپنے اولاد کی دنیا کی فکر نہیں کی، بلکہ مرنے کے بعد اپنی اولاد کی کیا ہوگا ان کی، اس کی فکر ہر نبی نے کی۔ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد 10 بیٹوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں، بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی فکر ہے کہ میرے بعد جانے کے بعد میرے بچوں کا دین کا کیا ہوگا، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی خبر کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ تو دنیا تو گزر گیا ہے، چند روزہ زندگی ہماری جیسے گزری، اولاد کی بھی گزرے گی، اللہ ہمارا بھی روزی کا انتظام کیا، ان کی بھی روزی کا انتظام کرے گا۔ لیکن بڑا مسئلہ میری ماں اور بہنوں، بچوں کی دینداری کا، ان کی آخرت کا، ان کے مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا ہوگا، یہ ہر دیندار باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ دینداری کی علامت ہے۔ اسی لیے ہم سب اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھیں، کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی نگرانی کریں، دوستانہ کیسا ہے دیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ جو ہے ہو جاتا ہے، جیسا دوست ملا ویسا ہو جاتا ہے۔ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے خوشبو ملے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو اس کا دھول اور اس کو دھواں ہی ملے گا۔ تو جیسے ماحول میں ہم اپنی اولاد کو رکھیں گے، ویسے اثرات ہماری اولاد کو ہوں گے۔ جو حضرات آئے ہوئے ہیں، سرپرست حضرات، بڑے قابل مبارکباد ہیں، اور جو نہیں آئے وہ ان کو گویا کہ ایک فکر ہی نہیں ہے اپنے اولاد کی۔ سرپرستوں کی نگرانی کرنا، بچوں کی نگرانی کرنا، بلایا جاتا ہے بار بار، آئیے آپ کے بچے کی تعلیمی کیفیت معلوم کیجئے، استاد کے ساتھ بیٹھیے، پوچھئے کہ کیا خمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور بچے کی کیا کیا کیفیت ہے، بار بار بلایا جاتا ہے۔ لیکن سرپرستوں کی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی اس کا خلق اور افسوس بھی نہیں ہے، اور فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہو رہا، بس ہم بھیج دے رہے ہیں، بس ختم۔ اور معمولی فیس لی جا رہی ہے آپ سے، جو آپ دے رہے ہیں، 100 دے رہے ہیں، 200 دے رہے ہیں، 300 دے رہے ہیں، وہی لے رہے ہیں کہ وہ بھی دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اور دین کے لیے جان مال لگانے سے ہی علم آتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو ہے جس چیز پہ جان لگتا ہے، جس چیز پہ مال لگتا ہے، اللہ وہ لگانے کے نتیجے میں جنت ان کو دیتے ہیں، جنت کا وعدہ ہے۔ اسی لیے جو بھی ہماری فیس ہے وہ دیں گے تو بچے کو بھی فکر آئے گی، آپ کو بھی پڑھانے کی فکر آئے گی۔ آپ وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر اس کی وجہ سے آپ بھی محروم ہوں گے، آپ کا بچہ بھی محروم ہو جائے گا۔ اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ روحانی طور پر بچوں کی فیس کے صحیح وقت پر ادا نہ کرنے کا بھی روحانی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ علم میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ کیونکہ پھر اگر نہیں دیں گے تو اس کے دل سے آہ نکلے گی، تو تمہاری برکت جو خیر تھا وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہم اگر فیس میں آنا کانی کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے بھی رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مدرسے کے جو بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ آئندہ سال سے ڈریس کا بھی یہاں پر اسکول میں جو ہے لاگو کیا گیا ہے، اپنے بچوں کو ڈریس کے ساتھ بھیجیں گے، اور اڑوس پڑوس میں جو بھی ہیں ان کو بھی ترغیب دیں کہ بھئی دنیا کا علم تو آتا ہی رہے گا، لیکن ساتھ میں دین کا علم آج کے دور میں بے حد ضروری ہے۔ ان کی تشکیل کریں، مدرسہ بھیجانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے محلے میں مدرسہ ترقی کریں گے بھئی انشاءاللہ۔